السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین. ناظرین, بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آج سپریم کورٹ سے جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا ہے مستقبل کے چیف جسٹس سے, چیف جسٹس قاضی فائزہ کے بعد. لیکن آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اب وہ گھر جا چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ, بول نیوز سے وابستہ ہیں. ان سے چل کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب. یہ بتائیں کہ کیا ایسا پریشر تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دینا ہی مناسب سمجھا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے کنفرم ہوا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا ہے. یہ خبر بھی آپ نے بریک کی؟ خبر میں نے بریک کی. پہلے تو جو ہے نا وہ صدر ہاؤس کے ذرائع سے کنفرمیشن ہوئی کہ استعفیٰ ان کو موصول ہو گیا. تو مجھے دوست نے بھیجا کہ بھئی آپ اپنے ذرائع سے بھی ادھر سے چیک کریں. تو یہاں سے ہم نے پھر چیک کرایا تو ادھر سے بھی کنفرم ہو گیا. تو یہ تو چیز کنفرم ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا. ہاں, اس کی جو وہ مدرجات ہیں کہ اس نے استعفے میں ریزنز کیا لکھی ہیں, وجوہات کیا ہیں, اس جج کی منطق میں چیزیں کیا تھیں, وہ ابھی سامنے نہیں آ سکی. وہ آج رات کل کسی ٹائم آ جائیں گی تو ریزن پتہ چلیں گی. اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ بظاہر آپ کو کیا ریزن نظر آتی ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں, انہوں نے استعفیٰ ایویں نہیں کہ بندہ یہ جج کی کرسی ہے نا کہ ایک دم جذبات میں آ کے استعفیٰ دے دے, ایسی بھی تو بات نہیں ہے. آج ویسے تھوڑی سی معاملہ ہوا جذبات والا. ہوا یہ کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف, آپ کو پتہ ہے اس نے کل تو ریزائن دے دیا تھا, لیکن آج کے لیے اجلاس تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا. تو سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلے ایک تو یہ آپ کے سامنے ہوا پبلک اجلاس ہوا کورٹ 1 کے اندر. اس سے پہلے بھی اجلاس ہوا جس میں موصوف جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ پلی اختیار کی, یہ مدعا اختیار کیا بحیثیت ممبر سپریم جوڈیشل کونسل کہ چونکہ اب اس نے ریزائن دے دیا ہے تو یہ اب کاروائی ختم کر دی جائے, اب کاروائی نہیں بنتی. تو وہاں پہ جو دیگر 4 سینئر ججز بیٹھے تھے ممبر کی کونسل کے, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے جس لیول پہ آ کے, جس سطح پہ آ کے ریزائن کیا ہے اس کے بعد بھی کاروائی چل سکتی ہے. ہاں, انیشیلی سطح پہ اگر وہ کیا ہوتا تو وہ پھر کاروائی نہ چلتی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں اختلاف کرتا ہوں, میں اس کونسل میں نہیں بیٹھوں گا. تو وہ پھر چلے گئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے ان کے بغیر آیا, پھر منصور علی شاہ نے ان کو ریپلیس کیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب یہ تو ایک بظاہر چیز نظر آ رہی ہے, لیکن استعفے کی جو وجوہات ہیں نا وہ اب بادی النظر میں میری منطق کے مطابق وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کاروباری پارٹنر تھے. اچھا, ہاں, کاروباری پارٹنر تھے. اور ان کا ایک بھائی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کا, اظہار الحسن. اظہار الحسن جو ہے وہ لاہور کے کوئی بہت بڑی کمپنیز ہیں, مدینہ گروپ آف کمپنیز ٹائپ بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ اس طریقے سے بینکنگ سیکٹر میں بھی وہ اندر گھسے ہوئے تھے, اور وہ ان کے تمام لیگل افیئر جو ہے وہ اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی کے ذریعے مینیج کراتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ان کو پیسہ جو بھی چیزیں آتی تھیں وہ پھر ان میں برابر تقسیم ہوتے تھے. یہی ایک ریزن اور ایک وجہ بھی یہی ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں جتنا شاید انسان اپنی ذات کے لیے اتنا فائٹ نہیں کرتا جتنا جیسے اعجاز الاحسن نے مظاہر نقوی کے لیے فائٹ کیا. اس کی فائٹ تو آپ کے سامنے ہے. اب جب مظاہر نقوی استعفیٰ دے گیا, پھر ان کو یہ بھی تھا کہ اب مظاہر نقوی کے خلاف کاروائی چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں رک نہیں رہی, تو یہ ہے کہ جب کاروائی آگے چلے گی اور چیزیں سامنے آئیں گی تو کہیں میرا نام بھی نہ آ جائے. دیکھو وہ کمزور فوٹنگ پہ تھے نا, تو اسی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا. اس کے علاوہ وہ چیزیں ابھی سطح پہ تو نہیں آئی, لیکن جس جج کے خلاف کچھ یا جو شخص کمزور ہوتا ہے, جس نے کرپشن کی ہوتی ہے, جس نے بدعنوانی کی ہوتی ہے, جس نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے, وہ تو پھر سمجھ جاتا ہے کہ یار جب مظاہر نقوی گیا ہے تو میں بھی چلا جاؤں گا, میری بھی وہ نہیں ہے. اس کے جسٹس اعجاز الاحسن کی کافی ساری نامی اور بے نامی جائیدادیں ہیں جو اس نے بنائی ہیں. اس کی ابھی تفصیلات تو منظر عام پہ نہیں ہیں, لیکن میں نے کہیں پہ دیکھی ہیں, مجھے آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے خلاف گراؤنڈز تھیں. اگر یہ نہ استعفیٰ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائپ کی گراؤنڈز پہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف بڑا مظاہر نقوی سے بڑا سٹرانگ قسم کا ان کے خلاف ریفرنس آتا. لیکن یہ ابھی تو کچھ سامنے ہے نہیں, تو یہ کہنا کہ ان کی بے نامی جائیدادیں ابھی ایسے دیکھیں تو نہ دیتا استعفیٰ. بات یہ ہے وہ استعفیٰ دے کے تو جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ تو وہ مہر لگا گیا کہ طیب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ کچھ تو کچھ ایسا تھا نا کہ وہ استعفیٰ دے گیا, فیس ہی نہیں کیا.
اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ استعفیٰ نہ دیتا، مظاہر نقوی چلا گیا نا، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف ریفرنس آتا. اب وہ ریفرنس کس کے ذریعے آتا؟ وہ لیکن ریفرنس تھا اعجاز الاحسن کے بعد اور کوئی استعفیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جسٹس منیب اختر کا انشاءاللہ. انشاءاللہ کا کیا مطلب؟ انشاءاللہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ ہم خیال ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو عمران ججز ان کا نام پڑا. میں نے نہیں کہا، یہ پبلک پرسپشن تھی نا، عوام نے ان کو عمران ججز کہتے تھے، ہم خیال جج کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ججز ہیں. تو یہ سب جو ہے نا کمزور فوٹنگ پہ ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا یہ بڑا ماننا ہے کہ جب وزیر اعظم یا ایک ادارے کا سربراہ انیسٹ آ جائے، دبنگ آ جائے، ایماندار آ جائے تو پورا ادارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو اس نے کہا. اب جب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جیسا شخص جو آئین کی پاسداری کرے، جو قانون کی حکمرانی کی بات کرے، اس جیسا جب شخص ہو تو پھر اس ادارے کے اندر جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں نا، وہ خود بخود پھر سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں یار ادھر سے، اب وہ یوں پتلی گلی پکڑ کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی پتلی گلی پکڑ کے نکل رہے ہیں. پہلے مظاہر نقوی نکلا، اعجاز الاحسن نکلا، تو اب مجھے لگ رہا ہے منیب اختر بھی نکل جائے گا. بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب. تو ناظرین، باجوہ ڈاکٹرائن کے تحت فیض حمید سابق ڈی جی ISI کی جتنی بھی 2-2.5 سال کی محنت تھی وہ زمین بوز ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اور پاناما کی باقیات جسٹس اعجاز الاحسن کی صورت میں یہ آخری باقیات تھی جو کہ ختم ہوئی. اب چونکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ اپنا دے دیا ہے، تو اس کے بعد اب جو آنے والے نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے وہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ، جن کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال سے زیادہ ہوگا. اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر جو ہے تو وہ چیف جسٹس بنیں گے. اگر تو استعفیٰ نہیں دیتے تو وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور وہ تقریباً 380 دن کے لیے چیف جسٹس رہیں گے. جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد اب موجودہ طور پر، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کے بعد، اب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے تقریباً 4 سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کرنی ہے. پاکستان جیسے ملک میں دباؤ کوئی ایسی یونیک بات نہیں ہے، معمول کی بات ہے. لیکن تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کہ سٹینڈ لیتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جس طرح سے سٹینڈ لیا، جبکہ ان کے اپنے ججز اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی حکومت ان کے خلاف تھی، انہوں نے سٹینڈ لیا. تو تاریخ ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.